السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب سیاست پہ بحث ہوتی ہے تو بہت تو تڑاؤ ہوتی ہے اور بعض اوقات مارا ماری پر پہنچ جاتی ہے، لوگ بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں، ہر سیاسی ورکر اور ووٹر اپنی اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی وابستگی محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اکثر واٹس ایپ گروپ میں بھی اور لوگوں کے گھروں میں بھی اور سڑکوں پہ بھی اور بازاروں میں بھی لوگوں کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، مگر جب ہم آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک نقطہ جو سیاسی شعور کا ہے وہ مس کر دیتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست اصولوں کی کرنی چاہیے نہ کہ پارٹی کی۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف والے مسلم لیگ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز شریف بلکہ اس پورے خاندان کو بہت زیادہ کھری کھری سناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جو پاکستان کی مسائل کی جڑ ہے، جو پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے میں جس کا اولین کردار ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس نے پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا، یہ وہ خاندان ہے جس نے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا، یہ وہ خاندان ہے جس نے فوج کو سیاست میں مداخلت کرنے کے لیے دعوت دی، یہ وہ خاندان ہے جو کبھی اصولوں پر نہیں جمع بلکہ جب بھی اصول اور ذاتی فائدے کی بات آئی تو انہوں نے ہمیشہ ذاتی فائدے اور اپنی ذاتی سیاست کو بچانے کے لیے اصول کو قربان کر دیا۔ نواز شریف کے چاہنے والے عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، ان کی اپنی ذات کے اور سیاست کے جو تضادات ہیں ان پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست کے اندر گالم گلوچ کا کلچر متعارف کرایا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان طالبان کے بہت زیادہ قریب ہیں، تبھی عمران خان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ زیر عتاب لایا جاتا ہے۔ بھٹو کب کا مر چکا، اب بھٹو کی لاش کو دفنا دو، بھٹو کی لاش پر سیاست کرنا بند کر دو۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی فیڈرل حکومتیں آتی جاتی رہی ہوں، گرتی رہی ہوں، لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے تقریباً 20-25-30 سال حکومت کی ہے بلا شرکت غیرے، مگر سندھ کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے، وہاں غربت کم نہیں ہوئی، وہاں تعلیم بہتر نہیں ہوئی، وہاں صاف پانی میسر نہیں ہے، وہاں صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے۔ اور کئی لوگ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ذاتی طور پر نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو صحیح اردو بولنی نہیں آتی، اور وہ اپنی کوششوں کے باوجود بھی عام عوام کے ساتھ اس طرح سے تعلق قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں اپنی سیاسی کیریئر میں۔ قصہ مختصر یہ کہ تحریک انصاف والے نواز شریف کو گالیاں نکالتے ہیں، نواز شریف والے تحریک انصاف کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ دونوں پیپلز پارٹی کو گالیاں نکالتے ہیں، اور بھی جو سیاسی شخصیات ہیں پاکستان کا ووٹر ان کی حقیقت سے واقف نظر آتا ہے۔ صرف ایک نقطہ جو عوام یا ووٹر شاید فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پٹواری بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے جیالے بھی درست سمجھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے یوتھیے بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ سب ٹھیک ہو سکتا ہے نواز شریف اور اس کا خاندان پاکستان کی تباہی کے بڑے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، ہو سکتا ہے زرداری بھی کرپٹ ہے، ہو سکتا ہے زرداری کی مفاہمت کی سیاست پاکستان کو کچھ خاطر خواہ فائدہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے بلاول بھی عوام سے تعلق بنانے میں ناکام رہا ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان بھی مذہب کی سیاست کرتے ہوں اور مذہب کو بیچتے ہوں، ہو سکتا ہے فوج بھی پاکستان کی تباہی کی اولین ذمہ دار ہو سکتا ہے فوج نے ہی پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ کیا، ہو سکتا ہے فوج اور عوام کا جب بھی آمنا سامنا ہوا فوج نے ہمیشہ اپنے ادارے کے مفادات کو پیش نظر رکھا جبکہ عوام کے مفادات کو فراموش کر دیا۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے آپ سب کے سب ٹھیک کہہ رہے ہوں، مگر شاید آپ اپنی انا کی وجہ سے یا کبھی کبھار ذاتی مفاد کی وجہ سے یا کبھی کبھار صحیح ثابت ہونے کے لیے ایک بڑے سچ کو دیکھنے اور ماننے سے انکاری ہوں، اور بڑا سچ یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی ٹوکری کے سیب اور امرود ہیں، اور یہ گلے سڑے امرود ہیں۔ اس ٹوکری کو اٹھا کے ان سب امرودوں کے ساتھ، ان سب سیبوں کے ساتھ دریا میں پھینک دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب کے سب بدماشیہ کے غاصبین کے اس طبقے کے افراد ہیں جنہوں نے مل جل کر پاکستان پر حکومت کی ہے، پاکستان پر قبضہ جمائے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے تو ایک دوسرے کو گالیاں دے دیں، مگر پیچھے سے یہ سب جڑے ہوئے ہیں، ان کے بازو تو 8-10 ہیں
مگر ان کا سر ایک ہی ہے، دماغ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے سے رشتے بھی کرتے ہیں، ہنس کر باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں کو پس پش ڈالیں اور ہم ایک بڑے سچ کو پہچانیں مل جل کر۔ ایک پٹواری ایک یوتھیا سے ہاتھ ملائے، ایک جالا ایک پٹواری کو گلے لگائے، اور یہ سب کے سب مولانا فضل الرحمان کے انصار کو گلے لگائیں، اور سب مل کر ایک دوسرے کو اپنے دکھ سنائیں، اپنے درد سنائیں، اپنے بچے کا قصہ سنائیں جس کو اسکول سے نکال دیا گیا، اپنی بیوی کا قصہ سنائیں جس کو ہسپتال میں مشکل سے موت کے منہ سے نکالا گیا، اپنے بھائیوں کا قصہ سنائیں جن کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا گیا، اپنی بیٹیوں کا قصہ سنائیں، جب وہ باہر جاتی ہیں تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو یہ بتائیں کہ کس طرح ہمارے گھر غیر محفوظ ہو چکے ہیں، کس طرح ہمارے فون گن پوائنٹ پر چھین لیے جاتے ہیں، کس طرح ہماری دکانوں پر گھروں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کس طرح ہم بدامنی کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ہمارے لیے شفاف پانی میسر نہیں ہے، کس طرح ہماری ہوا اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ اب ہم سانس بھی لینے کے قابل نہیں رہے، کس طرح ہم پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کس طرح پاکستان میں دل کا مرض، کینسر کا مرض اور کئی امراض لوگوں میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ایک دوسرے کو بتائیں۔ یہ اس بات پر بحث نہ کریں کہ نواز شریف ٹھیک ہے یا عمران خان ٹھیک ہے یا زرداری ٹھیک ہے یا بلاول ٹھیک ہے یا عاصم منیر ٹھیک ہے یا جنرل باجوہ ٹھیک ہے۔ یہ سب کے سب غلط ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ طبقہ آپ والا طبقہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ یہ سچ پہچان لیں گے، آپ پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے اگلی منزل کا سفر طے کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو اور آپ اسی طرح کی دوسری باتیں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میں آپ تک یہ باتیں پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ۔